بشر بن حافی جو کہ بغداد کے مشہور ولی تھے، سنیے ان کا واقعہ کہ وہ نماز پڑھتے اور سارا بغداد ان سے محبت کرتا تھا، سارا بغداد، کیونکہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے ولیوں سے تو پھر لوگ محبت کرتے ہیں نا، سارا بغداد ان سے محبت کرتا تھا۔ لیکن ایک تاجر، سمجھ لیجیے ایک چودھری، وہ کہتا تھا مجھے ان سے محبت نہیں ہے۔ کیوں محبت نہیں ہے؟ جی یہ فرض نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، سنتے نفل پڑھتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگر اتنا بڑا ولی ہے تو مسجد میں فرض جو ہے نوافل اور سنتیں کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہا میں نے جاسوسی کرنی ہے بشر کی۔ اور ایک دن جمعے کا دن تھا، حضرت بشر نے فرض نماز پڑھے اور مسجد سے نکل پڑے، تو وہ تاجر جو جاسوسی کے لیے آپ کے پیچھے ہو لیا، کہنے لگا اپنی سنتے نفل بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے یہ پتہ کروں کہ بشر جاتا کہاں ہے، فرض نماز پڑھ کے اب سنتے اور نفل چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے۔ تو پیچھے ہو لیا۔ بشر بن حافی آپ جو ہے جاتے ہیں ایک جگہ پر اور ایک دکان پر وہاں سے کباب خریدتے ہیں۔ کیا خریدتے ہیں؟ کباب خریدتے ہیں۔ تاجر کہتا ہے یار بوڑھے کی عمر دیکھ اور اس کا ذائقہ دیکھ، اس کے کام دیکھ کہ تازے اور گرم گرم کباب کھائے گا اور ادھر سنتے اور نفل چھوڑا ہے ان کبابوں کے لیے۔ کہا پھر دیکھتا ہے کہ نان بائی کی دکان پر جاتے ہیں، تازہ نان لیتے ہیں، گرم نان۔ تو تاجر کہنے لگا لوگوں کو رات کو جو ہے اور صبح کو روٹی نہیں ملتی کھانے کو، اور یہ اللہ کا ولی لوگ اسے کہتے ہیں، اور یہ سنتے نفل چھوڑ کر ادھر نان بائی کی دکان پر آیا ہے نان خریدنے، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بشر بن حافی یہ دونوں چیزیں لے کر جنگل کی طرف ہو لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے یار اس بوڑھے کے ذائقہ تو چیک کرو، اس بوڑھے کا انداز تو چیک کرو، کہ کہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر نہیں کھانا، لوگوں کے سے چھپ کر کھائے گا، ادھر جنگل میں آب و ہوا میں کھائے گا صاحب۔ اب یہ اپنے آپ وہ کہہ رہا ہے تاجر، لیکن جب آگے دیکھتا ہے کہ بشر بن حافی جنگل میں جاتے ہیں اور جنگل میں ایک بستی آتی ہے اور اس بستی میں ایک ٹوٹا ہوا گھر موجود تھا، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک فالج نما، ایک فالج والا بوڑھا شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بشر بن حافی جاتے ہیں، اپنی پگڑی اتارتے ہیں، اس شخص جو بوڑھا بیٹھا ہوا تھا اس کے جو رال منہ سے آ رہی تھی اسے اپنی پگڑی سے صاف کرتے ہیں، پیالہ پانی کا لیتے ہیں۔ یہ صالحین کا رستہ بتا رہا ہوں، صراط مستقیم بتا رہا ہوں۔ آپ پیالہ لیتے ہیں اور پیالے میں پانی لے کر اس بوڑھے کا چہرہ دھوتے ہیں، اور چہرہ دھو کر پھر برکیاں بنا کر اسے کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بابا معذرت، ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، ابھی فرض پڑھ کے آیا ہوں، ابھی سنتیں اور نفل پڑھنے ہیں تو مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ بابا کہتا ہے یار بشر کیا بات کرتا ہے، وہ تجھے 14 سال ہو گئے ہیں میری خدمت کرتے ہوئے، میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں گا؟ یہ ایک صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو بشر بن حافی سے کہنے لگا بوڑھا کہ جو ہے 14 سال ہو گئے میں لاش بن کے پڑا ہوا ہوں، کب تک میرے لیے آئے گا؟ تو بشر بن حافی کہنے لگے کہ بابا اس طرح نہ کہہ، یہ الفاظ نہ کہہ کہ تو مجھ پر بوجھ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بشر بن حافی کو مقام ملا نماز پڑھنے سے، بشر بن حافی کو مقام ملا روزے رکھنے سے، بشر بن حافی کو مقام ملا تسبیحات پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے۔ نہیں 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 بابا سن لے، یہ مجھے مقام ملا ہے، یہ سارا بغداد مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اس لیے کرتا ہے کہ میں تیری نوکری کرتا ہوں، میں تیری نوکری کرتا ہوں۔ تو یہ صالحین کا رستہ ہے، صرف عبادت ہی صرف صالحین کا رستہ نہیں ہے، ان کا اخلاق بھی صالحین کا رستہ ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ان کا رستہ ہے۔ اور یہ بات مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ جو حضور کا طریقہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ حضور فرض نماز مسجد میں ادا کرتے تھے اور باقی سنتے نوافل گھر جا کر ادا کرتے تھے۔ تو اس پر بھی آپ نے غور کبھی کبھی گھر بھی جا کر پڑھ لیا کریں، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں۔ حضور نے فرمایا تھا گھروں کو قبرستان مت بنائیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ اس میں تم نماز ہی نہیں پڑھتے ہو، صرف مسجد میں پڑھتے ہو۔ مسجد میں فرض پڑھنا یہ فرض ہے، نوافل سنت یہ گھر میں پڑھنے چاہیے تاکہ قبرستان نہ رہ جائے گھر میں بھی فرشتے اتریں رحمت کے، جب وہ اللہ کے بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھیں۔ تو یہ صالحین کا رستہ ہے، وہ صالحین صرف عبادت نہیں کرتے تھے، ساتھ وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے اور اپنا دل صاف رکھتے تھے لوگوں کے لیے، اپنے دل میں حسد کینہ نہیں رکھتے تھے۔